چلیں آج ایک ایسے ناول کی دنیا میں چلتے ہیں جس نے کہانیاں کہنے کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا، اور اس سفر میں ہماری رہنما کوئی اور نہیں بلکہ خود مصنفہ ورجینیا وولف ہے۔ ہم مل کر دیکھیں گے کہ ان کی شاہکار تخلیق مسز ڈیلوے کے اندر کیا راز چھپے ہیں۔ جانتے ہیں، بڑی کہانیاں ہمیشہ کسی دھماکے سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ بس ایک سادہ سی سوچ سے جنم لیتی ہیں۔ مسز ڈیلوے نے کہا کہ وہ پھول خود خریدیں گی۔ یہ ایک بہت ہی معمولی سا جملہ لگتا ہے نا؟ لیکن یہی وہ دروازہ ہے جو ہمیں انسانی ذہن کے ایک بہت ہی گہرے اور پیچیدہ سفر پر لے جاتا ہے۔ اچھا، تو اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو بڑی زبردست چیزیں ہیں، ایک تو خود یہ ناول اور دوسرا خود ورجینیا وولف کا لکھا ہوا ایک نایاب تعارف۔ یہ تعارف ہمیں سیدھا مصنفہ کے ذہن میں جھانکنے کا ایک موقع دیتا ہے، جس سے ہم جان پائیں گے کہ آخر یہ شاہکار کیوں اور کیسے بنا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اور یہیں سے وولف کا پہلا انقلابی قدم سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، یہ پورا ناول کسی مہینے یا سال میں نہیں بلکہ صرف ایک دن کے چند گھنٹوں میں سمٹ جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز جون کی ایک عام سی صبح سے ہوتا ہے، جب مسز ڈیلوے اپنی پارٹی کے لیے پھول خریدنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اور کہانی کا پس منظر ہے لندن شہر، جو پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد پھر سے چی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور، بگ بین کی گھنٹی اور اس شہر کی توانائی جو خود کو دوبارہ بنا رہا ہے، یہ صرف ایک بیک گراؤنڈ نہیں بلکہ کہانی کا ایک جیتا جاگتا کردار ہے۔ لیکن اصل سفر لندن کی سڑکوں پر نہیں بلکہ ایک انسانی ذہن کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم سیدھا کلیریسا ڈیلوے کے خیالات کی بھول بھلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر وولف اپنی مشہور شعور کی رو والی ٹیکنیک استعمال کرتی ہیں، ایک ایسا انداز جس نے فکشن لکھنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ناول کھلتے ہی ہم سیدھا کلیریسا کے ذہن میں جا پہنچتے ہیں اور اس کے احساسات کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا صبح ہے، اتنی تر و تازہ جیسے ساحل پر بچوں کو دی گئی ہو۔ اس ایک لمحے کے لیے ہم دنیا کو اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن انسانی ذہن ایک جگہ ٹھہرتا کب ہے؟ اسی لمحے اس خوبصورت صبح پر ایک تاریک سایہ پڑتا ہے۔ اسے اچانک لگتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ایک ہی پل میں حال کا سکون مستقبل کے ایک انجانے خوف سے ٹکرا جاتا ہے، اور پھر ایک اور چھلانگ، ایک ہلکی سی سوچ اسے سیدھا ماضی کی ایک یاد میں لے جاتی ہے، جب پیٹر والش نے اس سے کہا تھا، سبزیوں کے بیچ کیا سوچ رہی ہو؟ دیکھا آپ نے، چند ہی سیکنڈز میں حال، مستقبل اور ماضی سب ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ یہی تو انسانی شعور کی حقیقت ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر کہانی کو اس طرح کیوں سنایا جائے؟ ماضی، حال اور مستقبل کے بیچ اس طرح چھلانگے لگانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سوالوں کا بہترین جواب خود ورجینیا وولف نے دیا ہے۔ اپنے تعارف میں وہ بتاتی ہیں کہ انہیں ایک نئے قسم کے ناول کی تلاش کیوں تھی اور وہ پرانے طور طریقوں سے مطمئن کیوں نہیں تھیں۔ وولف کو لگتا تھا کہ اس وقت کے جو ناول تھے نا، وہ زندگی کی اصل سچائی کو پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے۔ جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں، مصنفہ اس وقت رائج فکشن کی شکل سے غیر مطمئن تھیں اور انہوں نے اپنی ایک نئی شکل تخلیق کرنے کا عزم کیا۔ یہ ایک طرح سے بغاوت کا اعلان تھا۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ وولف ایک بہت بڑی تبدیلی لانا چاہتی تھی۔ وہ کہانی کو باہر کی دنیا سے کرداروں کی اندرونی دنیا میں منتقل کرنا چاہتی تھی۔ پرانے طریقے میں توجہ اس بات پر تھی کہ کردار کیا کرتے ہیں، جبکہ وولف کا نیا طریقہ اس بات پر تھا کہ کردار کیا سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ وولف کے اس پورے نظریے کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اس ایک جملے میں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ ناول غلط منصوبے پر بنایا گیا تھا۔ ان کے نزدیک مسئلہ صرف کہانی میں نہیں تھا بلکہ کہانی سنانے کے پورے ڈھانچے میں تھا، جسے جڑ سے بدلنے کی ضرورت تھی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وولف نے جس نئے فلسفے کی بات کی، اسی فلسفے کے تحت یہ ناول خود لکھا گیا۔ یہ کتاب کسی پہلے سے طے شدہ پلان کا نتیجہ نہیں تھی، یعنی یہ کوئی پہلے سے سوچا سمجھا بلو پرنٹ بنا کر لکھا گیا ناول نہیں تھا۔ وولف خود بتاتی ہیں کہ کتاب دن بدن، ہفتہ بہفتہ، بغیر کسی منصوبے کے بڑھتی گئی، سوائے اس کے جو ہر صبح لکھنے کے عمل میں خود بخود سامنے آتا تھا۔ اور اس پروسیس کو سمجھانے کے لیے وولف نے خود ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے۔ وہ کہتی ہیں، جیسے ایک سیپ قطرہ قطرہ کر کے اپنا خول بناتا ہے، بالکل ویسے ہی اس کتاب نے لکھے جانے کے دوران اپنی شکل خود بنائی۔ کہانی نے اپنا راستہ خود تلاش کیا۔
اب ہم اس کہانی کے سب سے حیران کن راز کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی تفصیل جو وولف نے اپنی نوٹ بک سے شیئر کی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید مسز ڈیلوے کے بارے میں سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کلیریسا ڈیلوے جو ہمیں اتنی زندگی سے بھرپور نظر آتی ہے، اس کے بارے میں مصنفہ کا پہلا بالکل ابتدائی خیال کیا تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی جیسی ہم اسے جانتے ہیں؟ اور یہ ہے وہ حیران کن انکشاف، اصل میں مسز ڈیلوے کو خودکشی کرنی تھی یا شاید پارٹی کے آخر میں مر جانا تھا؟ ذرا سوچئے، جی ہاں، وہی کردار جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا جشن منا رہا تھا۔ یہ انکشاف ایک بالکل مختلف اور تاریک راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ یہ ابتدائی خیال وقت کے ساتھ بدل گیا۔ خودکشی کا جو موضوع تھا وہ آخرکار ایک دوسرے کردار، سیپٹیمس اسمتھ کے ذریعے بیان کیا گیا، جو جنگ کے صدمے سے گزر رہا تھا۔ اس سے کلیریسا اور سیپٹیمس کے بیچ ایک بہت مضبوط تعلق بن گیا جو زندگی اور موت کو دو الگ الگ نظروں سے دکھاتا ہے۔ تو اس سب سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو شاہکار آج ہمارے سامنے ہے وہ کئی ممکنہ کہانیوں میں سے صرف ایک ہے۔ ہر ناول ایک زندہ چیز کی طرح ہوتا ہے جسے مصنف کے فیصلے بناتے ہیں۔ ہر انتخاب نے اس کہانی کو وہ شکل دی جسے آج ہم جانتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، یہ جاننے کے بعد کہ مصنفہ کا ابتدائی ارادہ کلیریسا کے لیے کتنا تاریک تھا، کیا اس کے جینے کے انتخاب کی اہمیت بدل جاتی ہے؟ کیا زندگی اور اس کی چھوٹی خوشیوں کا جشن منانے کا اس کا فیصلہ اب پہلے سے زیادہ گہرا اور معنی خیز نہیں لگتا؟